बुलाने का मकसद है ना जी, वो एक अभाम दूर करना है जो इस वक्त गर्दिश कर रही है कि मुकाबला जो बल्दिया में हुआ है वो दोनों तरफ मुस्लिम नूर के उम्मीदवार थे। जिस वक्त मैं तो जाता नहीं, आपको पता है बूढ़ा भी हो गया हूँ, मेरे घर में जितने बैठे हैं उनमें मैं काफ़ी बड़ा हूँ सबसे। तो साजिद वगैरह गए थे, ये यूँ बैठा होगा यहाँ गई ये गया था। तो वहाँ पे ये बल्दियात की जब बात हुई, फिलहाल अकबर साहब भी थे उस वक्त। चौधरी शाह साहब ने, चौधरी साहब ने, उन्हें खास तौर पे जो शाह साहब ज़्यादा अग्रेसिव थे कि क्योंकि हमारी एक शरीयत है तो हमें सिर्फ टिकट दिए। साजिद भी था, इन्होंने कहा कि जी ऐसा कर लो क्योंकि आपस में थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया है दोस्तों का, तो दो ग्रुप बन गए और बने भी इनकी वजह से हैं, की वजह से। ये अनाउंस ना करते कि फलाना हमारा कैंडिडेट चेयरमैन का है, फलाना वाइस चेयरमैन, तो कतर कोई ग्रुपिंग नहीं होनी थी। इन्होंने अपने तौर पे अनाउंस कर दिया, यानी मरकज से या सूबाई क़यादत से कोई मंजूरी भी नहीं ली, कोई बात भी नहीं की। वो खुद परेशान थे कि यार ये इन्होंने पूरे पंजाब में आप देख रहे हैं कि सर बुरे वाले में अनाउंस हुए थे कि फलाना वाइस चेयरमैन खुशाम मिल के बोर्ड लगे थे। उसकी वजह से ग्रुपिंग हो गई कि यार किसी ने पूछा ही नहीं, पूछ लेते तो कोई मेरे नजदीक तो कोई सुखाब के ऊपर नहीं लगे चेयरमैन को कि भाई चेयरमैन बनना है तो फिर ही आदमी की इज्जत तो आबरू है। इज्जत आबरू तो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो तो बगैर मैंने भी बना देता है, बनाना चाहे तो, और ना बनाना चाहे तो बड़े बड़े बुजुर्गों को बेइज्जत कर देता है। कुरान कहता, मैं तो नहीं कहता। लेकिन उन्होंने ये हरकत की जिसकी वजह से सारी मामला गड़बड़ हुए। वहाँ भी उन्होंने ये जिद की कि नहीं जी हमारे पास चूँकि अक्सरियत है, वाजा हम जीत रहे हैं, हमारा हक। इन्होंने यूसुफ साहब ने, बिलाल साहब ने, साजिद ने कहा क़यादत को कि जी आप रेशो अगर चलो ये अलग ग्रुप बन गए हैं तो जैसे रेशो है मेंबरान की उसके हिसाब से स्पेशल जो सीटें हैं उसको तकसीम कर दें, जिनके पास ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में और हर जगह जैसे डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, बाकी तहसीलों में हुआ। तो आप ऐसा करें कि आप जिनके पास ज़्यादा मेंबर उनको ज़्यादा सीटें दे दें और जिनके पास थोड़े हैं उस ग्रुप को थोड़ी दे दें, ताकि इकट्ठे भी रहे और कोई वो भी ना हो। लेकिन उस पर चौधरी साहब नहीं आए, चौधरी शाह साहब चतियाँ जो दी गई उन्होंने तो कहा कि मेरे पास तो 29-30 आदमी है, 36 स्कूल है, और मैं आपको कहता हूँ कि अगर मैं वहाँ हार गया ये सीटें तो मैं रिज़ाइन कर दूँ। इस हद तक उन्हें एतबार था, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे। इस पर उन्होंने फिर फैसला कर दिया कि जी चलो टिकट इन्हें दे देते हैं। हमने उस पर एहतजाज किया कि हमने कहा नहीं भाई, हमारे दोस्तों ने हमसे मुराद है कि मैं नहीं था वहाँ, क्यों मैं खुद हूँ तो फिर मामला इतनी जल्दी वो कर नहीं सकते कि चलो जी दे दी। ऐसे मैंने कभी करने दिया क़यादत को, जब तक मैं करता हूँ। बहरहाल इन्होंने भी एहतजाज किया, उस एहतजाज के नतीजे में क्या ने ये फैसला किया भी टिकट हमने इनको दे दिया लेकिन आपको इजाज़त देते हैं आप इलेक्शन लड़। क्या ने इजाज़त दी?
اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. تو کچھ اب کل آپ نے دیکھ لیا. ابھی کبھی کہتے ہیں جی وہ پی ٹی آئی ہے فلانا ہے یہ ہے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے دوست ہمارے ساتھ ہیں, انہیں ہم نے ووٹ دیے اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی دیں گے. ایک کینڈیڈیٹ تو نون کا ہے, امیدوار تو نون کے ہیں. اگر پی ٹی آئی والے یا کوئی آزاد مجھے یہ بتائے کہ جو سے آزاد جیتے تھے جن کو نسیم شاہ نے کہا تھا کہ فارم بھر دو نون کو, رانا مدن مختار صاحب وغیرہ بیٹھے ہوں گے یہاں. اسرار ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی آزاد جیت کے لے کے فارم, انہوں نے کہا جی وہاں جا کے بھرنے پڑیں گے. میں کوئی بات نہیں, پارٹی کے لیے جاؤ, کیونکہ ہم نے پارٹی کو مضبوط کرنا ہے جی. آپ جائیں اور جا کے دوسرے لوگوں کا فارم فل اپ کر دیں. اب فل اپ انہوں نے کر دیا, انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا. چلو پھر ایک ہم خود کہہ رہے ہیں, قیادت کہہ رہی ہے کہ آپ کیونکہ یار اس کو آپس میں مل جل کے طے کر لو. وہ بچوں صاحب نے کافی ضد کی کہ نہیں جی میں تو استعفیٰ دے دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا اگر میں نہ جیتا تو. اب اندازہ لگائیں, ایک امیدوار انہوں نے ضلع میں کھڑا کیا تھا, اس کو بھی ٹکٹ ملا تھا. کیڑا جی؟ رانا روحانی صاحب کسان سیٹ. اس وقت بھی قیادت نے کہا تھا کہ دیکھو ضلع کے ممبران کی جو ممبر ہے ضلع کے کونسل کے یعنی چیئرمین یونین کونسلس کے, ان کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ لوگ 2 سیٹیں لے سکتے ہیں. ایک پی ٹی آئی لازمی لے گی چونکہ پی ٹی آئی کے بنے تھے ممبر, 82 تحصیل سے کافی تھے, بہاڑی سے بھی تھے, برے والے سے بھی تھے. تو چوہے صاحب نے کہا کہ نہیں جی, چوہے صاحب شاہ صاحب ذرا زیادہ تیز تھے, ساتھ امینہ بھی تھی, جو نذیر صاحب تھے. انہوں نے کہا ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک کسان کی سیٹ دیں گے سالی پراٹھی کو اور ایک دیں گے منیش صاحب, تو تیسرا ہم ٹکٹ ایشو نہیں کریں گے, ہمارا بنے گا نہیں. لیکن چوہے صاحب نے کہا کہ جی ووٹ تو ہم نے دینی ہے. لیکن ابھی نے کہا کہ ہم نے جتانا ہے, ووٹ ہمارے پاس ہے. وہ تیسرا ٹکٹ بھی لے لیا. اب تیسرے ٹکٹ نے تینوں اکٹھے تھے 13 ووٹ لیے ضلع میں. پورے ضلع میں 13 ووٹ ملے اور صحیح مہیش والا اور ان والا یوسا والا کینڈیڈیٹ. اور آپ دیکھنا لمبا فکریہ ہے, میں ان کو بھی بتاؤں گا اوپر جا کر کہ شیر کا نشان ہے کہ مینا بی بی کی امیدوار کے پاس ایک لیڈی کھڑی کی ہے, شیر کا نشان ہے, سارے اکٹھے ہیں, ایک ووٹ بھی نہیں ملا, نشان شیر کا ہے. یہاں بھی ایک شیر کے نشان کو ایک ووٹ نہیں ملا. انہوں نے کہا میرا رزلٹ دیو, خالی پیپر دیتا تیرا رزلٹ انہوں نے لیا. مطلب ہے میں آپ کی وضاحت سے اوپر بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں نا, انہیں بھی چاہیے کہ تھوڑا پوری طرح پرکھ کے سوچ کے ذاتی تعلق کی بنیاد پر, اس کی بنیاد پہ فائدے نہیں, فائدے میرٹ پہ ہونے چاہیے ساری جگہ, تاکہ اس قسم کی صورتحال سامنے نہ آئے. تو میں پھر میرے ماں صاحب نے حکم دیا تھا اور راؤ صاحب نے کہ آپ بات کر لیں, یہ وضاحت کر دیں. تو ضلع میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے گروپ کی پوزیشن مضبوط ہے, بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ضلع میں جو ذاتی گروپ ہیں سارے نون کے, اس میں سب سے بڑا گروپ ہمارا ہے اللہ کے فضل و کرم, سب سے بڑا.
سب سے زیادہ ووٹ جو ہے کتنے ہیں جی؟ ہمارے پاس 30+ ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اندازہ ہے ہمارے تو کینڈیڈیٹ زیادہ کامیاب ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ تینوں نے مل کے ویسے کیا 13 ووٹ لیے، اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ ضلع میں کیا پوزیشن ہے۔ اب ان سے میں تو خیر نہیں کہتے، مار صاحب پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کہہ دیا وہ استعفیٰ دے، میں نے کہا نہیں۔ اب وزیر اعلیٰ کے سامنے حمزہ کے سامنے وعدہ کیا ہے اب رضائیں، اور یہ ساری قیادت موجود تھی، اب رضائن دے دیں۔ ہے مطالبہ جو ہمارے لیڈر کے سامنے وعدہ کیا ہے۔ یہ بھائی یہ بات صاحب کا مطالبہ میرا نہیں، اب پیر صاحب بھی آ گیا بھی اتنے موجود سے کہ جو وعدہ کیا سی انہیں۔ پیر صاحب